محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا وجدنا علیہ آباءنا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جی دروس جاری تھے توحید کے حوالے سے۔ پانچواں درس ہے کہ مادہ پرستی کے نظریے کے اعتبار سے انسان ایک مادی جز ہے، مادے کا جز ہے، مادی، اور روحانی اور معنوی نظریے کے اعتبار سے انسان ایسا زندہ ہے جو خدا پرست ہے اور مقام خلافت تک پہنچتا ہے، مقام خلافت تک پہنچتا ہے۔ اس مادہ پرستی کے نتیجے میں انسان خالق، مبدأ اور معاد کا انکار کرتا ہے، خالق کا انکار کرتا ہے، مبدأ کا انکار کرتا ہے، معاد کا انکار کرتا ہے۔ بس انسان مادہ پرستی کے نتیجے میں اتنا گستاخ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہر چیز کا محور خود انسان، ہر چیز کا محور کون ہے؟ خود انسان۔ یہ گستاخی ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ معنویت کیا کہتی ہے؟ معنویت یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کا محور اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا محور اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک؟ بس دینی لائف سٹائل میں لذت والی چیز توحید ہے، لذت والی چیز توحید ہے، ہر کام قربتاً اللہ کرنا ہے، ظاہری چیزوں سے تعلق بھی قربتاً اللہ بنانا ہے، حتیٰ کہ بچوں سے محبت بھی ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا اگر قربتاً اللہ، قربتاً اللہ ہے۔ یہ دینی سٹائل، یہ دینی لائف سٹائل اسے کہیں گے کہ ہر کام میں ہمیں قربتاً اللہ کی نیت ہونی چاہیے۔ اور غیر دینی لائف سٹائل میں پوری نگاہ مادی لذتوں پر ہوتی، مادی لذتوں پر ہوتی ہے، مادی منافعوں پر ہی نگاہ ہوتی ہے، بس مادی فائدہ کیا ہے، مادی فائدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں مغرب میں جو لوگ غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ حکومت انہیں پیسے دے، جو لوگ مغرب میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں غریبوں پہ تو حکومت انہیں پیسے دے رہی ہوتی۔ وہ منع کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں لیں گے، اگر ہمیں درد ہے غریبوں کا تو ہم نہیں لیں گے، آپ یہی پیسہ ان غریبوں پہ خرچ کر دیں، لیکن وہ پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں، خرچ کرنے کے بھی پیسے، ٹھیک؟ بس غیر دینی جو لائف سٹائل ہے اس میں نگاہ پوری مادی، پوری نگاہ مادی ہے، مادی منافعوں پر ہے، مادی منافعوں پر ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ موت کے وقت ہمارے اندر سے شرک خفی نکل جائے۔ ظاہری طور پہ تو ممکن ہے کہ ہم شرک کے شکار نہ ہوں، لیکن شرک خفی ہے کہ یہ موت کے وقت آشکار ہو جائے گا اور ہمیں بے ایمان کر دے گا، ہمیں بے ایمان کر دے گا۔ روایات کے اعتبار سے جو لا الہ الا اللہ کی فکر کرے، جو لا الہ الا اللہ والا عمل کرے، اس کی موت بھی توحیدانہ ہوتی، اس کی موت بھی توحیدانہ ہوتی ہے۔ لیکن جس کے اندر شرک خفی موجود ہو، مشرکانہ فکر ہو، یہ فکر انسان کو موت کے وقت اجازت نہیں دیتی کہ موت کے وقت وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے مرے، لا الہ الا اللہ کہہ کے مرے، کیونکہ موت کے وقت زبان ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی، زبان ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی، بلکہ ہماری زبان ہمارے اعمال اور ہماری فکر کے تحت ہوگی۔ ہماری زبان کو کون چلائے گا؟ وہ عمل جو ہم زیادہ کر رہے ہیں، وہ فکر جو ہم رکھ رہے ہیں اسی کے مطابق زبان چلے گی۔ زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی، ہمارے عمل کے کنٹرول میں رہے گی، ہماری فکر کے کنٹرول میں رہے گی۔ بس ضروری ہے کہ یہ توحید ہماری فکر میں داخل ہو جائے، ملکہ بن جائے، ملکہ بن جائے۔ ملکہ یعنی مہارت، ایسی مہارت کہ آپ کی توجہ کہیں اور بھی ہے، خدا سے توجہ نہ ہٹے۔ آپ کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں، نماز کے علاوہ دنیاوی کام میں مشغول ہیں، لیکن توجہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہٹے، اسے کہیں گے ملکہ، ٹھیک؟ بس ہماری زبان ہماری فکر کے، ہمارے ملکات کے کنٹرول میں ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ ہی مبدأ بھی ہے، معاد بھی ہے، اور معاد میں مردوں کو زندہ کرے گا۔ اسے بھی قرآن کریم نے خلقت جدید کہا ہے۔ بس ہماری موضوع بحث، ہمارا پہلا فصل اول جسے آپ کہیں گے، یا پہلا باب جو ہم کہیں گے،
وہ یہ تھا کہ اللہ خالق کل شیء ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اور خلقت کی نسبت بتوں کی طرف نہیں دی جا سکتی، اور اگر انسان کامل کی طرف خلقت کی نسبت ہے تو وہ مجاز ہے، بلکہ وہ خلقت کی نسبت ہی نہیں ہے، وہ زبان انسان کامل کی ہے، بول کون رہا ہے؟ خداوند عالم، ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، کرم اللہ، ٹھیک۔ بس نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، بس یہ نتیجہ نکلا۔ اگرچہ قرآن کریم میں یہ الفاظ نہیں آئے لیکن یہ مفہوم آیا ہے، الفاظ یہ نہیں آئے، لا خالق الا اللہ، یہ الفاظ نہیں آئے لیکن مفہوم آیا ہے خلاق، کہ لا خالق الا اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ اب فصل دوم شروع کرنے لگے ہیں۔ فصل دوم ہے اللہ کے رب ہونے کے لحاظ سے، اللہ کے رب ہونے کے لحاظ سے، رب اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس کی بحث بھی یہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا ہم بحث کر کے آئے لا خالق الا اللہ سبحانہ وتعالی، اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ لا رب الا اللہ، رب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، رب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، ہم کسی اور کو رب نہیں کہہ سکتے، کسی اور کو رب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک۔ اب پہلی چیز جو ہمارے ہاں ایک چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ربن، یہ جو ربن ہے یہ تربیت سے نہیں ہے، اگرچہ رب کا ایک لازمہ تربیت، ہمارے ہاں جو ایک یعنی سمجھے کہ غلطی کی جاتی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ رب کو تربیت سے لیا جاتا ہے، تربیت سے نہیں، رب مضاف ہے، رب مضاف ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مد دو حرف ایک جیسے جب آ جائیں، ساتھ آ جائیں تو آپ اسے کہتے ہیں مضاف، جیسے مددن سے مدد جسے آپ کہتے ہیں مدد، ربن، ٹھیک، مضاف ہے، اس کا معنی ہے مالک، مدبر اور مدیر، مالک معنی ہے، مدبر معنی ہے تدبیر کرنے والا، چلانے والا اس جہاں کو، وہ مراد۔ اگرچہ ایک لازمہ اس کا تربیت، ایک لازمہ اس کا پرورش، ٹھیک، ایک ہے تربیت، تربیت یا تو ناقص یائی ہے یا ناقص واوی ہے صرف کے اعتبار سے، یہ پرورش کے معنی میں، یہ پرورش کے معنی میں، ٹھیک، پالنے کے معنی میں، بس رب مالک ہے، مدبر ہے، پورے جہاں کو چلانے والا، پورے جہاں کو چلانے والا، بس رب کے معنی کا لازمہ کبھی تربیت ہوتا ہے، لیکن آپ حقیقت ربوبیت کو نہیں کہیں گے کہ حقیقت ربوبیت تربیت ہے، نہیں، حقیقت ربوبیت الگ چیز ہے، یعنی تدبیر کرنا، پورے جہاں کی تدبیر کرنا، پورے جہاں کا مالک ہونا، پورے جہاں کو چلانا، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مشترکہ اثر ہو، مشترکہ اثر کیا ہے؟ تربیت، ایک مشترکہ اثر یہ ہے کہ تربیت، اللہ رب ہے جو تربیت کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ٹھیک۔ خالقیت کی مانند اللہ بھی رب کل شیء، جیسے اللہ خالق کل شیء، اسی طرح اللہ رب کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ آپ جائیں قرآن کریم میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، یہ جو رب العالمین ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے رب کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں، کوئی چیز بھی خالی نہیں، اللہ کی ربوبیت سے کوئی چیز خالق نہیں۔ اب جی اگر یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم ان سے مشرکین سے سوال کرو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ان سے سوال کرو کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا، سب کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔
قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ہی خالق ہے تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب ہو، اللہ ہی رب ہے، بس جو خالق ہے وہی رب ہے، جو خالق ہے وہی رب ہے بس۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ان مشرکین سے پوچھو، دلیل کیا دی ہے؟ مشرکین سے پوچھو، سوال کرو کہ من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ تو سب کہیں گے اللہ ہے۔ تو اس کے باوجود کہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ اللہ کی ربوبیت کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ ٹھیک، بس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ خالق ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور رب۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جانتے ہیں کہ رب خدائی ہے، یعنی کیا؟ یہ جانتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے۔ جب اللہ ہی خالق ہے تو رب کون ہوگا؟ وہی رب، وہی رب ہے۔ ٹھیک، اب جی ایک اور چیز، بعض ستاروں کو رب بناتے تھے، جو مکے کی صورتحال یا اس وقت کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ بعض ستاروں کو رب بناتے تھے، بعض فرشتوں کو رب بناتے تھے، فرشتوں کو رب بناتے تھے، بعض بتوں کو رب بناتے تھے، بتوں کو رب بناتے تھے۔ بس قرآن کریم نے بت پرست کی دو اقسام بیان کی کہ بت پرست دو قسموں کے لوگ، عالم بت پرست، عالم بت پرست جو آج کل پنڈت کی صورت میں موجود ہے، وہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ اب وہ دلائل صحیح نہ ہو وہ الگ بات ہے، وہ دلائل باطل ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن دلائل دیتے ہیں۔ بس عالم بت پرست، عوام بت پرست، عوام بت پرست۔ اگرچہ قرآن کریم میں زیادہ بحث کس کی ہوئی ہے؟ عوامی بت پرستی کی، عالمانہ بت پرستی کی کم کم مثالیں ذکر ہوئیں، عامیانہ بت پرستی کی زیادہ مثالیں بیان ہوئیں۔ ٹھیک، یہ عوام بت پرست کہتے کیا تھے کہ انا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے پایا ہے اس نظریے پر، اس عقیدے پہ اپنے آباء و اجداد، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اب جی یہ جو رب بنانے والے ہیں، رب بنانے والے غیر خدا کو جو رب بنانے والے ہیں، یہ دو طرح کے رب بناتے ہیں، دو طرح کے رب بناتے ہیں۔ ایک رب تکوینی ہے، ایک رب تشریعی ہے، رب تکوینی اور رب تشریعی۔ رب تکوینی وہ رب یعنی بت جو بارش برساتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، معاذ اللہ اولاد دیتے ہیں، سورج کو نکالتے ہیں، سورج کو غروب کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ رب تکوینی انہیں کہتے تھے، انہیں رب تکوینی کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو مشرکین ہیں، جو بت پرست ہے، اسے رب تکوینی کہتے تھے۔ اور ایک ہے رب تشریعی۔ رب تشریعی فرعون، فرعون کے لیے یہ نہیں مانتے تھے کہ فرعون بارش برساتا ہے، فرعون اولاد دیتا ہے، فرعون سورج کو نکالتا ہے۔ اگرچہ نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا، ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ کے اندر سوال اٹھے گا کہ نمرود نے جو کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو وہیں چپ کرا دیا جناب ابراہیم نے کہ اگر ایسا ہے تو سورج اگر مشرق سے نکلتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو وہاں فبہت الذی کفر، کافر شخص لاجواب ہو گیا، کوئی جواب اس نے نہیں دیا۔ ٹھیک، اب جی یہ جو رب تکوینی اور رب تشریعی ہے، رب تشریعی کیا ہے؟ رب تشریعی فرعون کو کہتے تھے مصر والے کہ قانون کون بنائے گا؟ فرعون۔ قانون کون بنائے گا؟ قانون بنائے گا انسان، انسان کا قانون ہمیں قبول ہے، قرآن قبول نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون معاذ اللہ فرسودہ، اور انسان کا بنایا ہوا قانون نیا جدید زمانے کے مطابق۔ ہم بھی کہیں نہ کہیں شرک میں گرفتار ہیں کہ اگرچہ ممکن ہے کہ رب تکوینی کسی کو نہ مانے، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قانون کون بنائے؟ انسان بنائے، قانون کون بنائے؟ انسان بنائے۔ اگرچہ یہ
17ویں ترمیم 18ویں ترمیم یہ سارے کہتے رہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قانون اگر بنانا ہے انسان نے تو کس کے مطابق بنائے؟ قرآن کریم کے مطابق بنائے، قرآن کریم کے مطابق بنائے. ٹھیک، بس رب تشریع کیا ہے؟ رب تشریع یہ کہ فرعون کہتا تھا کہ جو قانون میں بناؤں گا اسے مانو، جو میں کہوں گا اسے مانو، جو اسے مانو. اگر میری اجازت کے بغیر جادوگر موسیٰ پر ایمان لے آئے تو میں انہیں سزا دوں گا. میں فتویٰ دوں اگر کہ موسیٰ پر ایمان لے آؤ تو ایمان لے آؤ، میں اگر منع کر دوں تو ایمان نہ لاؤ، ایمان نہ لاؤ. بس رب کی دو قسمیں ہیں، رب تکوینی اور رب تشریعی. رب تشریعی دیکھیں جی، جناب یوسف نے دلائل کیا ہیں؟ جناب یوسف نے قیدیوں کو کیا کہا؟ جناب یوسف نے قیدیوں کو کہا ارباب متفرق خیر ام الواحد القہار. کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک جو واحد قہار ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بہت سارے رب کون سے تھے؟ یہ رب ارباب تکوینی بھی تھے اور ارباب تشریعی بھی. مصر والے کرتے کیا تھے؟ مصر والے بتوں کو بھی مانتے تھے جو لکڑیوں اور چاندی سونے یا پتھر سے بناتے تھے، اسے بھی رب تکوینی کہتے تھے. اور جو ان کو سنبھالنے والے، بتوں کو سنبھالنے والے ملائے فرعون کہہ دیں آپ یا ملا کہہ دیں آپ، ٹھیک، یہ ان کو بھی رب مانتے تھے اور حاکموں کو بھی رب مانتے تھے. حاکموں کو بھی کیا مانتے تھے؟ رب مانتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اول تو بہت سارے ان کے رب تھے، رب تکوینی اور رب تشریعی. تبھی جناب یوسف نے کیا کہا؟ ارباب متفرق، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ام الواحد القہار، یا خدا واحد. بس یہ بات مصر کے جو قید خانے میں قیدی تھے ان سے جناب یوسف نے کہا. ٹھیک، دوسرا، جناب یوسف ایک قیدی جو آزاد ہو رہا تھا، ایک کو تو سزا ملنی تھی، ایک آزاد ہو رہا تھا، اس کو کیا کہا جناب یوسف نے؟ وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، یعنی تم میرا ذکر کرنا مصر کے حاکم کے پاس. کیسے خواب کی تعبیر کا علم ہے. عند ربک، نہ کہ عند ربی، جو تیرا رب جسے تو رب کہتا ہے نا اس کے پاس میرا ذکر کرنا. بعض کہتے ہیں کہ یہاں یہ ترک اولا ہے، نہیں، ترک اولا نہیں، یہ احتراماً کہا ہے کہ عند ربک. آپ رسول خدا کی زندگی کو دیکھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف دلائل پیش کیے ہیں، لیکن رسول خدا نے کبھی بھی بتوں کو گالی نہیں دی، کوئی برا لفظ استعمال نہیں کیا. احترام اپنی جگہ پہ باقی رکھا ہے. دلائل اور برہانات دیے ہیں، دلائل اور برہانات ذکر کیے ہیں. ٹھیک، بس یہ عند ربک، اپنے رب کو، یعنی کون؟ جو حاکم مصر ہے، حاکم مصر ہے اسے رب مانتے تھے. کون سا رب؟ رب تشریعی، کہ قوانین وہی بنائے ہمارے لیے. ہم کہتے ہیں کہ قوانین ہمارے لیے کون بنائے؟ خدا. شارع بنائے یا رسول خدا بنائے جو اللہ کے حکم سے بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى، یا اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے، یا آل محمد علیہ السلام، یہ شارع ہیں ہمارے. ٹھیک، قیامت کے دن مشرکین کہیں گے. اب ایک اور چیز جو حل ہونی چاہیے، کیا اللہ کو، جو اللہ کے علاوہ جن کو وہ رب مانتے تھے، وہ رب مستقل مانتے تھے یا غیر مستقل؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے. مستقل مانتے تھے کہ اللہ نے خلق کیا اس نظام کو، معاذ اللہ اللہ تھک گیا، اب اللہ نے یہ پورا جہاں ان کے حوالے کر دیا، اب ان میں کوئی بارش برساتا ہے، مستقل طور پہ بارش برساتا، اسے اللہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی غیر مستقل نظریہ نہیں تھا، مستقلانہ نظریہ تھا. تبھی آپ دیکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو اس وقت جب یہ مشرکین اپنے ربوں سے، اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے، اپنے بنائے ہوئے ربوں سے خطاب کریں گے تو کیا خطاب ہے؟ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اذ نسویکم رب العالمین، جب ہم دنیا میں تم سب کو برابر جانتے تھے رب العالمین کے، رب العالمین کی تعبیر تم سب کو برابر جانتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی معاملے میں تمہیں رب بناتے تھے بلکہ ہر معاملے میں تمہیں رب مانتے تھے، معاذ اللہ۔ بس یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ جنہیں رب مانتے ہیں وہ غیر مستقل ہوں، نہیں، مستقل طور پہ بس پورا اختیار ربوبیت وہ بتوں کو دے دیتے تھے، فرشتوں کو دے دیتے تھے۔ ٹھیک، ایک اور چیز قرآن کریم نے جو تعبیر استعمال کی ہے عالم ربانی، عالم ربانی، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی جو تعبیر ہے عالم ربانی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ربوبیت میں شریک کرا دیتے ہیں اسے، بلکہ عالم ربانی کی تعبیر علماء کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ عالم ربانی وہ لوگ جو اللہ اور توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، رب کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، انہیں عالم ربانی کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، عالم ربانی سے مراد ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو معاذ اللہ ربوبیت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ توحید اور ربوبیت کی طرف، اللہ کی ربوبیت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایک چیز، دوسرے جن کی ہم نفی کرتے ہیں، نمرود کی ربوبیت کی نفی کرتے ہیں یا فرعون کی ربوبیت کی نفی کرتے ہیں، یہ جو رب جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے، جیسے فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، عالم ربانی ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف نہیں بلاتا، لیکن فرعون، نمرود جیسے لوگ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، بس وہ کہتے کیا ہیں؟ انا ربکم الاعلی، میں مصر کا اعلیٰ ترین رب، میں مصر کا اعلیٰ ترین رب ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ فرعون یہ منع کرتا تھا کہ بت تکوینی کو نہ مانو، نہیں، وہ کہتا تھا کہ میں تشریعی لحاظ سے، قانون بنانے کے لحاظ سے میں تم مصر کا سب سے بڑا رب، تکوینی لحاظ سے تم سامری کے گوسالے کے ہاں جھکو، بتوں کے سامنے جھکو، ٹھیک ہے، بس وہ اس لحاظ سے رب کسے، تکوینی لحاظ سے فرعون بھی بتوں کے سامنے جھکتا تھا، تکوینی رب انہیں مانتا تھا اور تشریعی رب اپنے آپ کو مانتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بت احکام شریعہ تو نہیں بتا سکتے ہمیں، قوانین تو نہیں بتا سکتے ہمیں، تو شریعت یا قانون بنائے کون؟ فرعون بنائے۔ کیا بنائے؟ فرعون بنائے۔ ہمارے ہاں بھی اگر ہم قرآن کے مطابق ایک قانون بناتے ہیں تو بسم اللہ، جو ہی ہمارا قانون ٹکرائے قرآن سے، دین اسلام سے، وہاں شرک ہو جائے گا، ہم رب تکوینی اور کسی کو، رب تشریعی کسی اور کو مانتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ ہے جو قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرعون، اگر آپ سورہ شعراء کو پڑھ لیں، باقی سورتوں کو پڑھ لیں، تو اس میں یہی مہم نقطہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو رب تشریعی مانتا تھا۔ نمرود نے کوشش کی تھی اپنے آپ کو، کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو جناب ابراہیم نے دلیل پیش کر کے اس استدلال کو رد کر دیا کہ اگر تم زندہ کرتے ہو، مارتے ہو، تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالو، تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، رب ہونے کے لحاظ سے اول ہم نے کہا کہ بت پرست دو قسموں کے ہیں، بت پرست دو قسموں کے ہیں، ایک عالم بت پرست جیسے ہندوستان میں موجود ہیں پنڈت لوگ، اور ایک ہے عوام بت پرست۔ عوام بت پرست جو نچلا طبقہ ہے، جو اندھا دھند جو ہے، مان رہا ہوتا ہے دلیل کے بغیر۔ ٹھیک، ایک یہ نقطہ، دوسرا یہ نقطہ کہ ربوبیت کی بھی دو قسمیں بناتے ہیں، رب تکوینی اور رب تشریعی۔ ایک اور اہم نقطہ کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ رب تربیت سے ہے، نہیں، تربیت لازمہ ہو سکتا ہے لیکن رب مضاف، کلمہ مضاف ہے، تربیت سے نہیں۔
تربیت سے نہیں ہے۔ رب کا معنی مالک اور مدبر ہے، مالک اور مدبر ہے، ٹھیک۔ بس اگر ہم تشریعی لحاظ سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ہٹتے ہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ہٹتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کوئی قانون نہیں بناتے، تو ہماری بھی مشکل کھڑی ہو جائے گی، ہم بھی شرک کے لحاظ سے ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، ٹھیک۔ یہ نقطہ انشاءاللہ اسی کو ہم ربوبیت کو آئندہ مکمل کریں گے۔ بس ہمارے معاشرے میں اب ربوبیت کے لحاظ سے جو نسبت غیروں کی طرف دی جاتی ہے، جو نسبت غیروں کی طرف دی جاتی ہے، اگر ہم کہیں کہ یہ اذن الہی سے ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم وہاں ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وجہ اللہ ہے تو رب صرف خدا ہے، یہ وسیلہ ہے رب تک پہنچانے کے، یہ وسیلہ ہے رب کے فیض تک پہنچانے کے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں اگر شاعری ہو رہی ہے، ہمارے ہاں اگر قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، ہمارے ہاں اگر نوحہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں ایسی کوئی تعبیر آپ کو ملے جہاں قید نہ ہو کوئی، جہاں ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ نہ بتایا جائے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کو مد نظر نہ، کہ نہیں تم مار رہے تھے، جب تم مار رہے تو خدا مار رہا تھا، فعل خدا کا ہے، نظر تم آ رہے ہو اس میں، لیکن حقیقت میں فعل کرنے والا کون ہے؟ ہاں، مادی طور پہ تم نظر آ رہے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ فعل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فعل کر رہا ہے۔ بس یہ چیز بھی ہم نے آگے جا کے یہ ثابت کرنی ہے کہ لا رب الا اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔